سے محترم مصطفیٰ خان نواز نے کہا شارٹ نوٹس پہ اب یہاں آئے، ہمیں اپنے عزت کی، خدا کو عزت دے۔ میں لمبی چھوڑی بات نہیں کروں گا، خدا کرے زور ہے، کیا کہتے ہیں، بیان زیادہ، بڑی مہربانی یہ لوگ جو لوگ پاکستان کی اس تحریک میں رہبری کر رہے ہیں، سب کو اپنی سنا اپنی اس سے معلومات کمٹمنٹ کا بھی کو اندازہ ہوا۔ میں زیادہ وہ نہیں کروں گا۔ کل پرسوں پہلا اجلاس تھا اسمبلی کا، اب سب وہاں تھے۔ یہ جو سارے مسائل ہمارے دوستوں نے بیان کیے، کسی کو بھی درخور اطلاع نہیں سمجھا گیا کہ یا کشمیر میں ایک تحریک چل رہی ہے، یا فلانا جگہ انسان مر رہے ہیں، یا فلانی جگہ فلانا ہو رہا ہے۔ بڑا درد تھا ان کے پیٹ میں کہ عمران خان نے کسی جرنلسٹ کو کے ساتھ رویہ غلط رکھا، اور بڑے میرے حوالدار اسپیکر صاحب اور میرے 2 نمبر کے وزیر اعظم ان کمپنی نے اس کو بڑا اچھالا، ریزولوشن بھی پاس کرایا۔ اگر واقعی انہیں پریس کی آزادی سے یا ہونا نہیں چاہیے، پریس کا نہیں، عام خاپرو کو بھی غلط رویہ اختیار کرنا غلط ہے، ہم اس کی کنڈمنیشن بھی کریں گے۔ اگر واقعی ان کو یہ عزیز ہے تو بسم اللہ، کل اجلاس ہے، اسپیکر صاحب کسی ایم این اے سے موو کرا دیں کہ پی کا ایکٹ ہم لوگوں نے ختم کر دیا، پی کا ایکٹ، تمام پریس آزاد، جو بدماشیاں عدالت میں ہو رہی ہیں ہم نے اسے نکال دیا، پاکستان فوراً راستے پہ چل پڑے گا۔ یہاں فلسطین کی بات ہو رہی ہے، بڑی تفصیل سے میرے ساتھیوں نے بات کی۔ ٹونی بلیئر وہاں کا وائسرائے ہوگا، ٹونی بلیئر ریکارڈ پہ ہے، جب انہوں نے غلط جذباتی انداز میں دنیا کو یہ برابر کرا دیا کہ عراق کے پاس ہتھیار ہیں، ایٹمک ہتھیار ہیں، اور پھر جس انداز میں لاکھوں انسانوں کو مارا، اس نیکبخت آدمی نے کم سے کم یہ جرت کی، ہمارے لاکھوں 3 دفعہ عراق کے اسٹرکچر کو وہ کیا گیا، لاکھوں انسانوں کو بے خانما کیا گیا، پھر اس نے ٹی وی پہ آ کے کہا ساری وہاں ہتھیار نہیں تھے، یعنی آپ کی ایک ساری ہمارے لاکھوں انسانوں کی اس کے کافی ہو جائے گی۔ اب چھڑ اڑیں گے لوگ ملکوں پہ، آپ ملکوں کا سارا نظام بگاڑ دیں گے، اور پھر دنیا کے سامنے کہیں گے کہ ساری ہم غلطی کر گئے۔ ایک ساری ہمارے لیے کافی ہے مسلمانوں کو۔ اس قسم کی بلا کو شہباز اینڈ کمپنی سپورٹ کر رہی ہے۔ شہباز کہہ رہا ہے، میں اپنی طرف سے بھی، اپنی ساتھیوں کی طرف سے بھی، ہمیں کسی فرد سے اس بنیاد پہ اپنے فیصلے ناپنا کہ وہ کہاں کا پریزیڈنٹ ہے، یہ گناہ ہے۔ نوبل پرائز کی بات ہو رہی ہے، یہ عجیب کمال ہوگا۔ ہمارا وزیر اعظم، نامزد وزیر اعظم تو سفارش کر رہا ہے، ایک ایسے آدمی کے لیے نوبل پرائز کی سفارش کی جا رہی ہے جو 70 لاکھ فلسطینیوں، 70,000 فلسطینیوں کے قاتل کا مکمل ساتھی ہے، کیونکہ اس نے 3 ملکوں میں یا 4 ملکوں میں امن قائم کیا تھا۔ لیکن ساتھ یہ بھی لگا دیا جائے کہ انہوں نے 70,000 انسانوں کے قتل کو جائز قرار دیا، اور ٹونی بلیئر کو بالکل اپنا بیلاوڈ ڈکلیئر کیا۔ دوسری بات یہ تھی، یہاں اسلام اور مسلمانوں کی بات ہوتی ہے، پاکستان ہمارا ملک ہے۔ کل اسپیکر صاحب، ہمارا حوالدار اسپیکر کہہ رہا تھا، میں یہاں کسی دہشت گرد کو بولنے نہیں دوں گا۔ شہباز سے بڑا دہشت گرد کون ہے؟ جس نے موجودہ الیکشن کے 9 بجے بعد زر اور زور کی بنیاد پہ 25 کروڑ انسانی کو دہشت زدہ کر کے، اقتدار پہ قبضہ کر کے، جھوٹ کی بنیاد پہ، قرآن کریم اور اب چیز مانے یا نہ مانے، قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر ایک انسان پہ جھوٹ ثابت ہو جائے، جب تک وہ توبہ نہ کرے،
جب تک اس پہ اس جرم سے منکر نہ ہو اس کی گواہی کسی عدالت میں قبول نہیں کی جائے گی. تو قرآن کا حکم کہ جو جس آدمی پہ جھوٹ ثابت ہو جائے اس کی اسلامی دنیا میں کہیں بھی گواہی قابل قبول نہیں ہے. یہ سارے جھوٹے لعنت اللہ علی الکاذبین یہ ہمارے ملک کے نمائندے بن کر ہمارے ملک کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں. ہم اس ملک کو اس بحران سے نکالنا چاہتے ہیں. میں ذرا مختلف ٹون میں بات کروں گا. اس کا واحد راستہ دو راستے ہیں. ایک یہ ہے کہ جو قوتیں عسکری یا دوسری غلط طور پہ اقتدار پہ قابض ہیں وہ توبہ کر لیں. موجودہ جو ہمارا ملک ہے اس کا جو آئین جس پہ ہم عمل درآمد کر رہے ہیں یہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بنا تھا یونانیمس. اس پہ ولی خان کے دستخط ہیں, مفتی محمود صاحب کے دستخط ہیں, شاہ احمد نورانی صاحب کے ہیں, پیپلز پارٹی کے ہیں, ہم سب لوگوں کے ہیں. بسم اللہ. اگر وہ اس ملک کو بحران سے نکالنا ہے کوئی اٹھ کے کہے فضل الرحمان بسم اللہ کر کے قومی اسمبلی میں کہہ دے کہ میں موو کرتا ہوں کہ 73 کا آئین اس اصلی فارم میں بحال کیا جائے جو ہمارے اکابرین نے بنایا تھا. پاکستان کے بحران ختم ہو جائے گا. بحران ختم ہو جائے گا. یا بات کی جائے گی کہ عمران خان کو کون سنبھالے گا. آئے بسم اللہ کریں. یہ سب بیٹے ہیں, یہ بیٹے ہیں, یہ بیٹے ہیں. آئین بالادست ہوگا. 1 مین 1 ووٹ کا احترام کیا جائے گا. ایک نیا الیکشن کمیشن اس کے ذریعے انتخابات ہوں گے. پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی. جو لوگ جہاں رہتے ہیں ان کے مسائل پر ان کا اختیار ہوگا. آپ دستخط کر دیں باقی پارٹیاں, عمران کا دستخط ہم لے آئیں گے. عمران کا دستخط ہم لے آئیں گے کہ لیٹس آئیں ایک نئے پاکستان کی تعمیر کریں. دوسرا طریقہ یہ ہے جو ہمارے ساتھیوں نے کہا. دوسرا پھر طریقہ یہ ہے وہ پیپل پارٹی کا ایک مشہور نعرہ تھا کہ دم مست کلندر. پھر ہم مجبور ہیں کہ اس ظلم کے خلاف وہ حکم ہے قرآن کریم کا. قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کہتے ہیں کہ دنیا کی بہترین افضل جہاد جو ہے وہ جابر اور حاکم کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے. یہ کام ہم نے کرنا ہے. ہمارا نہ ذاتی دشمنی فلانے سے ہے. اس موجودہ حکومت نے جو بڑا جرم کیا ہے, جو تاریخی جرم کیا ہے وہ یہ ہے کہ 75 سال سے جو کچھ جمہوری لوگوں نے حاصل کیا تھا, جو کچھ ہم لوگوں نے حاصل کیا تھا, پہلے ماشاء اللہ میں بہت سارے شریف ججوں نے حلف لینے سے انکار کیا, اپنے بچوں کی پیٹ پہ لات ماری وہ گئے. دوسرے ماشاء اللہ, تیسرے ماشاء اللہ ہزاروں لوگوں نے کوڑے سے سینکڑوں کارکن مار دیے گئے پھانسی. ان سب پہ شہباز اینڈ کمپنی نے استری پھیر دی. جو ہماری ساری اپنی جمہوری آزادیاں حاصل کی تھی وہ سارے ابھی پڑے ہوئے ہمارے پاکستان کے بو بن کر. ان کو ہم نے بار صورت اقتدار سے ہٹانا ہے عوام کی طاقت سے. اگر سینر فکر پریویل کرتی ہے اور ہم بیٹھتے ہیں ساری سیاسی پارٹیاں ایک چیز پہ متفق ہوتے ہیں, پھر اپنے ہماری اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بدی نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ بھائی لوگ اپنے اس فریم میں رہیں جو آئین نے آپ کے لیے رکھا ہے. وی سلوٹ یو. تاریخ تحفظ آئین پاکستان ہر اس جرنیل, ہر اس جج, ہر اس ملک, ہر اس چودھری, ہر اس پشتون خان, ہر اس بلوچ سردار کی مخالف ہے جو آئین کو نہیں مانتا. آئین سوشل کانٹریکٹ ہے. یہ 5 آدمیوں کا کاغذ نہیں جس طرح ضیاء الحق صاحب نے کہا تھا کیا ہے آئین, میں اسے پھینک دوں گا. پھینکنے کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا. دنیا کے امیر ترین ملکوں میں سے پاکستان ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے سورہ رحمان میں جتنی نعمتیں بیان کی پاکستان کے پاس ہیں, ٹاپ ٹو باٹم فل ہے. پھر ہمارے اتنے لوگ غربت کے نیچے سے کیوں وہ کر رہے ہیں؟ آئیں بسم اللہ کریں. آئیں پاکستان کے ان ریسورسز کو لاکھوں کروڑوں انسانوں کی تعلیم کے لیے استعمال کریں. آئیں ان غریب انسانوں کے لیے جو اسکول سے باہر ان کے لیے استعمال کریں. ان کا واحد راستہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہو. ہم یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں ہمارے باپ کے نہیں ہے ریسورسز پاکستان کے عوام کے ہیں. آپ پرائم منسٹر ہاؤس, جعلی پرائم منسٹر ہاؤس میں امریکیوں کو بلاتے ہیں کہ جی ہم آپ کو بیچ دیں گے. کہاں, کیوں؟
یہ پارلیمنٹ کرے گی، تم نہیں کر سکتے. میں واضح طور پہ میرے خیال سب کی امیر رائے یہ ہوگی، ہم معاشی امریکنز وہ تمام دنیا کی جمہوریتوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں خدا کے لیے ایک ایسی حکومت کے ساتھ ڈیل نہ کریں جو الیجیٹمیٹ ہے، جو غیر جمہوری ہے، جو غیر انسانی ہے. اور اگر آپ ان سے کریں گے اور کر ہماری ناکابرین نے ان معاہدوں کا خیال نہ رکھا اور انہیں ریجیکٹ کیا، آپ ہم سے گلا نہیں کریں گے. یہ آپ کا ملک ہے، ہمارا سب ملک ہے، تاریخ ہمیں چلانی ہے. پریس والوں ہماری رہبری بھی کرو، ہماری رہنمائی بھی کرو، ہمارے ساتھ شامل بھی ہو جاؤ. ہم ہر ادارے کے بشمول فوج پاکستان ان تمام لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں جو پاکستان سے محبت رکھتے ہیں، جو ایک جمہوری پاکستان کی تشکیل چاہتے ہیں. آئے بسم اللہ کر کے کلیکٹیو وزڈم سے پاکستان کو اس بربادی سے نکل جائے گا. ورنہ بنگلہ دیش، سری لنکا، تیسرا نیپال اس کو لوگ بھول جائیں گے. ایسی بپھرے ہوئے عوام، بھوک نے تنگ کیا ہوا ہے، لاقانونیت نے تنگ کیا ہوا ہے. جس ملک میں تعلیم یافتہ ایماندار جج رو رہے ہوں کہ بھائی سانو بچاؤ، کس سے بچاؤ؟ اپنے ملک کے اپنے ان سے. اس ملک میں بربادی آ جائے گی اور پھر ہم ذمہ وار نہیں ہوں گے. ہم نے ڈنکے کی چوٹ پہ یہ لڑائی لڑنی ہے، ہم نے آئین کی بالادستی کے لیے لڑنا ہے، ہم نے پارلیمنٹ کی طاقت کا سرچشمہ بنانا ہے، ہم نے غریب مقہور اور اس عوام کو حصہ بنانا ہے. یہ تحریک اپنی سرشت میں اینٹی امپیریلسٹ ہے، یہ تحریک اپنی سرشت میں اینٹی فیوڈل ہے، یہ تحریک اپنی سرشت میں جمہوری ہے. کوئی بھی پاکستانی مرد عورت جو بھی ہے، جس کا کوئی بھی دین ہے، وہ ہماری رہنمائی کر سکتا ہے. آئیں ہمیں بتائیں، جس کے پاس آپ کی پہنچ ہے، ہماری کمزوریاں ہمیں بتائیں اور ہمیں صحیح راستے کی نمائندگی کریں. آپ کو خدا عزت رکھے. یہ آپ کے سامنے جواب یہ دیں گے، میں خاموشی سے سنتا رہوں. گاڈ بلیس.